بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی ذرا خاموشی اختیار کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سابق صدر جناب آصف زرداری اور جناب بلاول بھٹو صاحب کو اپنی طرف سے اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج وہ میری دعوت پہ ہماری دعوت پہ یہاں پر تشریف لائے. آج آپ جانتے ہیں کہ یوم کشمیر ہے اور پورے پاکستان میں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. مگر 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے وہاں پر جو ظلم کا بازار مزید گرم کیا اور ظلم کی انتہا کر دی, زیادتی کی انتہا کر دی. 70 سال سے زائد گزر چکے ہیں. کشمیر کی وادی میں ہزاروں کشمیری بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں کا خون سے وہ وادی سرخ ہو چکی ہے. بدقسمتی سے کر دی. 70 سال سے زائد گزر چکے ہیں. کشمیر کی وادی میں ہزاروں کشمیری بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں کا خون سے وہ وادی سرخ ہو چکی ہے. بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے نہ صرف اس غاصبانہ اقدام جو مودی سرکار نے اٹھایا پراسرار خاموشی اختیار کی رکھی, بلکہ کشمیر کوز کو آگے بڑھانے میں بری طرح ناکام ہوئے. OIC سے کشمیر کی انڈورسمنٹ نہ لے سکے. اسلام آباد میں جب پچھلے مہینوں اجلاس ہوا وہاں پر فلسطین کی تو بات کی گئی, کشمیر کی بات نہ کی گئی. اور کشمیری بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ حق خود ارادیت ملنے تک پاکستان کا بچہ بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے ساتھ کھڑا رہے گا. اور ہر لحاظ سے سفارتی, سیاسی سپورٹ پہلے سے بھی زیادہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے اور ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور انشاءاللہ آخری دم تک ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. حالیہ دنوں میں دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا ہے اور لاہور, اسلام آباد, پشاور, بلوچستان میں پے در پہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں. اور یہ جو خونخوار لوگ ہیں, یہ جو دہشت گرد ہیں, ان کو جہنم رسید کرنے کے لیے ہماری افواج پاکستان کے افسروں اور جوانوں نے ہمیشہ کی طرح اب بھی جام شہادت نوش کیا. لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ چاہے پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا تو اس وقت ضرب مومن کا آغاز ہوا. جب میاں نواز شریف کا دور آیا تو ضرب عضب اور رد الفساد کے آپریشن ہوئے اور اس ملک کے اندر دہشت گردی کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا. لیکن بدقسمتی ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں PTI کی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ نیشنل ایکشن پلان جو ان کی حکومت سے پہلے ترتیب دیا گیا تھا اور بڑا پرویکٹیولی کام کرتا تھا, وہ بالکل سرد خانے میں ڈال دیا. اور پھر باقی
زندگی کے ہر شعبے میں جو ان کی ناکامی اور تباہی مچائی ہے پی ٹی آئی نے، اسی طریقے سے دہشت گردی کے حوالے سے بھی ان کا جو رویہ ہے، ان کی جو پرفارمنس ہے، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ آج بے روزگاری، غربت اور مہنگائی نے ہر جگہ بسیرے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور یہ میں نہیں، دنیا کے جو سرویز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت دنیا میں تیسرا سب سے مہنگائی کے حوالے سے مہنگا ملک ہے۔ غریب آدمی ایک وقت کی روٹی کو ترس گیا ہے، زندگی ان کے اوپر تنگ ہے، اور ایک بیمار ماں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے دوائی حاصل کرنا محال ہو چکا ہے۔ بیوہ اور یتیم، ان کے سر کے اوپر کوئی دست شفقت دینے والا نہیں رہا، اور اس ملک میں غربت اور بے روزگاری نے تباہی مچا دی ہے۔ آج آپ دیکھیں، لوگ ہاتھ اٹھا کے آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور دن رات دعا کرتے ہیں کہ کب اس پاکستان کی ناکام ترین، کرپٹ، انیفیشینٹ اور نا تجربہ کار حکومت سے جان چھوٹے گی، جو دن رات جھوٹ بولتے ہیں، قوم کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، یو ٹرن مارتے ہیں، اور سارا ان کا زور مخالفین کے اوپر ہے، سارا ان کی قوت مخالفین کو گالیاں دینے کے سوا اور ان کو عوام کے سامنے ان کو یعنی برا بھلا کہنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر یہی توانائی، یہی وقت کا آدھا حصہ یہ اگر ملک کی خدمت کے لیے وقف کرتے تو پاکستان آج اس تباہی کا شکار نہ ہوتا۔ 74 سال میں دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا تباہی کا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آج جس طرح میں نے عرض کی کہ جناب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو صاحب تشریف لائے، ہم نے ان کو، اور میری بھتیجی مریم نواز شریف، خواجہ سعد رفیق صاحب، حمزہ شہباز شریف اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے، ہم سب نے ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہا ہے۔ اور آج ہم نے اس وقت پاکستان کی جو صورت گری ہے، چاہے وہ معاشی تباہی ہے، چاہے وہ IMF کے حوالے سے مزید جو قرضے لیے گئے ہیں اور پاکستان کے بچے بچے کو ان قرضوں میں جکڑ دیا گیا ہے، اور قرضے دن رات، اس کے علاوہ کوئی اور بات سننے کو نہیں ملتی۔ اب سن رہے ہیں کہ جناب چین تشریف لے گئے ہیں، وہاں سے بھی قرضے لینے ہیں۔ میں آپ کو خود نمائی میں جائے بغیر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے دور میں بھی قرضے لیے گئے، مگر جو کچھ ترقی کے حوالے سے، خوشحالی کے حوالے سے جو کچھ ہوا ان کے دور میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پی ٹی آئی عمران نیازی کے دور میں جو قرضے لینے کی انتہا ہو گئی، ان 3.5 سالوں میں جو قرضے لیے گئے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ کھربوں روپے کے قرضے لے لیے، کہیں نئی ایک اینٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ہاں، تختیاں آپ کو نواز شریف کی لگائی ہوئی، ان کے جو پروجیکٹس جو اناگریٹ ہوئے ان کے اوپر تختیاں آپ کو دن رات یہ لگا رہے ہیں، بغیر کسی شرم کے۔ کوئی ان کو شرم نہیں اس بات کی، مگر وہ ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مگر پاکستانی قوم کا کیا سوارا، خوشحالی ترقی کے حوالے سے کیا کیا؟ آج ہر طرف تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ ہمیں نظر نہیں آتا۔ لہذا آج ہم نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، ہم نے آج اس کے اوپر ان تمام باتوں کے اوپر گفتگو کی، اور یقیناً ہر پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے، موٹو ہوتا ہے، وہ بجا۔ لیکن جب قوموں کی زندگی میں ایسی مشکل آن پڑے اور ایسی بدترین صورتحال سے کوئی قوم دوچار ہو جائے، جبکہ پوری قوم دکھی ہے اور خدا سے فجر میں، تہجد میں، عشاء میں دعا کرتی ہے کہ ہمیں اس ظالم، کرپٹ، انیفیشینٹ حکومت سے نجات دلائے، تو اس
صورت کو سامنے رکھ کے ہم نے آج بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ اگر ہم نے عوام کی جو اس وقت منشا ہے، وہ عوام کے منشا آج ان کے ماتھے پہ لکھی ہے، کوئی آپ کو ان سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صحافی ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سوال کرنے سے پہلے وہ آپ کو ٹھوک کے جواب دیتے ہیں کہ کب آپ ہماری اس حکومت سے جان چھڑوائیں گے. تو اگر ہم نے آج بطور سیاسی پارٹیز کے، سیاسی لیڈرز کے، سیاسی کارکنوں کے، اگر ہم نے اپنا جو رسپانسبل رول ادا نہ کیا، ذمہ داری ادا نہ کی بطور ایک پاکستانی کے، بطور ایک سیاستدان کے، تو پھر ہمیں آنے والی نسلیں نہ صرف وہ معاف نہیں کریں گی، جو اس وقت جو قوم ہے وہ ہمیں معاف نہیں کرے گی. اس لیے ہم نے آج بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور ہم نے یقیناً ان کی پارٹی کی اپنی سوچ ہے، ہماری پارٹیز کی اپنی سوچ ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی سوچ ہے. لیکن جب میں نے کہا کہ اس شدید کرائسس کے زمانے میں اگر آج ہم اکٹھے نہ ہوئے اور ہم نے اپنے اندر ہم آہنگی پیدا نہ کی اور ہم نے ایک ایجنڈا کے اوپر اتفاق نہ کیا، تو میں پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کہوں گا کہ پھر قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی. اس لیے ہم میں یہ اتفاق پایا کہ ہمیں اس گورنمنٹ سے ملک کو چھٹکارا حاصل کروانے کے لیے، عوام کے دکھوں کو ختم کرنے کے لیے، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی، اس سے عوام کو بچانے کے لیے، یتیم اور بیوہ کے سروں پر دست شفقت رکھنے کے لیے ہم نے آج تفصیل سے گفتگو کی. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں تمام آئینی، قانونی اور سیاسی آپشنز کو ہمیں بلا تاخیر ہمیں ان کو استعمال کرنا ہوگا. یقیناً پیپلز پارٹی اس بارے میں کلیئر ہے. ہماری پارٹی میں دو راہ تھیں، مگر میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس میں اب بہت حد تک یکسوئی ہے. تو آج ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اگلے چند دن میں مسلم لیگ نون کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں مشاورت کر کے، اور ہماری جو وائڈر جو ہماری جو الائنس ہے پی ڈی ایم، اس میں ہم اس معاملے کو لے کے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ان کی مشاورت کے ساتھ، ان کی اجازت کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کا فی الفور اکٹھا ہم انشاءاللہ اعلان کریں گے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. آپ کو پتہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی نواز شریف صاحبہ اور مرحوم شہید بے نظیر بھٹو صاحب کے درمیان اپنا جدہ میں ہوا تھا اور لندن میں ہوا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اچھے وقت آئیں گے سب اپنا پالیٹکس کریں گے. آج ہمیں صرف ایک نقطے اوپر اکٹھے ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اگر ہم نے تباہی سے بچانا ہے تو اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرانا ہے.